الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علم. آمین یا رب العالمین. تمام تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اللہ عز و جل کے لیے، جس نے ہم سب کو ہدایت بخشی، ورنہ ہم اپنے آپ سے ہدایت پانے والے نہ ہوتے. لاکھوں درود، لاکھوں سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے بعد کوئی اور نبی نہیں. قابل احترام شفیق بزرگوں، ذمہ داران عیسائی ہو، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، ہم سب جس دین حنیف کے ماننے والے ہیں، یا جس دین کو ہم نے بن مانگے بغیر مشقت محنت کے پایا ہے، بقول پہلے انگلش ٹرانسلیٹر آف دا قرآن محمد مارماڈیوک پکتھال کے، جو نظام کی گورنمنٹ میں لاسٹ نظام ملٹری، برٹش ملٹری میں آئے تھے، ان کا جملہ ہے جو بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا گلوریس قرآن کے نام سے. ان کا یہ بہت فیوریٹ جملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم اے مسلم بائی چوائس. میں مسلمان ہوں پسند کی جانب سے، پسند کر کے اسلام لایا. اور ہماری طرف مخاطب ہو کے کہتے تھے یو آر مسلمز بائی چانس. آپ لوگ، میں سب اتفاقیہ مسلمان. امی مسلمان مل گئی، ابا مسلمان مل گئے تو ہم مسلمان ہو گئے، ورنہ ہم کو مسلمانی کیا ہے اس کی کوئی خاص قدر نہیں الا ماشاء اللہ. آئیے چلیں، یہ ماہ ربیع الاول کی نسبت سے جن باتوں کو ہم عام طور پہ سنتے رہے ہیں، ہمارا مزاج یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق، آپ کی سیرت کے متعلق، آپ کی زندگی کے مختلف گوشوں کے متعلق، آپ کی زندگی کے وہ پہلوؤں کے متعلق جب بھی سننے کا موقع آتا ہے، وہ عام طور پہ ماہ ربیع الاول ہے الا ماشاء اللہ، ویری ڈے کہ سال کے کسی اور مہینے میں سنے ہوں. اور لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ سیرت دراصل ربیع الاول کے مہینے میں جاننے کا مہینہ ہے. جیسے رمضان کا مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، قرآن اسٹڈی سرکلوں کا مہینہ، مطالعہ قرآن کا مہینہ، نزول کتاب کا مہینہ، تاخراتوں کا مہینہ. یہ اسی طرح کانسیپٹ بن گیا ہے کہ سیرت کو بھی ربیع الاول کے لیے مخصوص کر دیا جائے، جو کہ غلط ہے. میرا یہ سجیشن ہے بالخصوص نوجوانوں سے ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو الگ الگ روایتیں ہیں. ایک روایت کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان دونوں کو اگر مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. نمبر ایک کتاب اللہ، اور دوسری سنتی، میری سنت. ایک اور حدیث میں یہ کہا گیا کہ صرف کتاب اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید، اور اللہ کے نبی کی سیرت. سنت کے معنی ہے کہ سنت وہ کام جو اللہ کے نبی نے کیا، وہ کام جسے اللہ کے رسول نے کرنے کے لیے کہا، وہ کام کسی کو کرتے دیکھا، اس پہ روکا نہیں، ٹوکا نہیں، بولا نہیں، وہ بھی سنت، وہ بھی سنت، وہ بھی سنت. اور بلکہ اگر حدیث کو، سنت کو اگر ہم اچھا یہ سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہوگا کہ قرآن کی تشریح، توضیح، تفسیر جو ہے وہ سنت ہے، سیرت ہے اللہ کے نبی کی سنت. یہی وجہ ہے کہ اما عائشہ سے صحابہ کرام کی ایک جماعت نے جب جا کے پوچھا، ایسے وقت جا کے پوچھا جب اللہ کے رسول گھر پہ نہیں ہے، کہ اما یہ بتائیے اللہ کے رسول کا اخلاق کیسے، مطلب گھر میں کیسے رہتے، یہ پوچھنا چاہ رہے تھے. اما عائشہ پہلے تو ناراض ہوئی اور آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، اور آپ نے کہا کیا تم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو صحابہ نے کہا میں یقیناً پڑھتے ہیں. اور اس زمانے میں یہ اور بات ہے کہ آج کل یہ بائنڈڈ فارم میں، بک فارم میں، پیپر فارم میں
اسلام 360 کی شکل میں آپ میں نہیں تھا، لیکن قرآن کسی نہ کسی شکل، یا تو میموری میں تھا، یا اگر تھا تو چمڑے پہ، چھلکے پہ، تختی پہ، فلاں پہ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کان خلق القرآن، تم اللہ کے رسول کا گھر میں برتاؤ جاننا چاہتے ہو، ان کا اخلاق جاننا چاہتے ہو، ان کا کیریکٹر اور ماڈل دیکھنا چاہتے ہو، تو وہ تو کامل قرآن ہے، وہ تو چلتا پھرتا قرآن ہے۔ تو یہ مجھے اور آپ کو اس بات کی تمہید بناتا ہے کہ اگر میں اور آپ پابندی کے ساتھ دن میں 10 منٹ اگر قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، میرا سجیشن ہے 5 منٹ احادیث کی کوئی کتاب اور اللہ کے نبی کی سیرت کو بھی اس کے ساتھ جوڑ لی، ایک پیراگراف سے، ایک پیراگراف سے۔ سیرت کے بے شمار کتابیں، بے شمار، میرے خیال سے جہاں تک میری معلومات ہے دنیا میں اس وقت پائی جانے والی جتنی بایوگرافیز ہیں پوری دنیا میں، اس پوری بایوگرافیز کو اگر آپ جمع کریں تو کسی ایک فرد پر لکھی ہوئی اتنی بایوگرافیز آپ کو ہرگز نہیں ملے گی۔ حق تو یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی جسے عیسائی دنیا کہتے ہیں، اس دین کے ماننے والے جو کرسچنز ہیں، ان کے یہاں بھی حضرت عیسیٰ کی بایوگرافی اور سیرت کہیں کلیئر کٹ فارم میں اور اتنی بے شمار کتابوں کی شکل میں ہرگز نہیں لکھی سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، وہاں احادیث کی حفاظت قرآن کے سائے تلے ہو گئی ہے۔ جہاں احادیث کی بات ہے تو احادیث کے ساتھ سیرت بھی محفوظ ہے۔ تو آج جن گوشوں پر آپ سے گفتگو مطلوب ہے، وہاں یہ بات چونکہ برسر تذکرہ آ گئی ہے تو وہ بھی عرض کرتا چلوں۔ دنیا کی وہ 100 عظیم شخصیتوں کے نام سے کتاب لکھی گئی ہے، لکھنے والے کا نام ہے مائیکل ایچ ہارٹ۔ اس کتاب کا نام ہے دی 100۔ لکھنے والا عیسائی، اس کے کتاب کے چھاپنے والے عیسائی، اس کے پڑھنے والوں میں 99% عیسائی۔ اب ہم جیسے چند ایک لوگ جو اس کتاب کو جانتے ہیں کہ اچھا اسی کی کوئی کتاب ہے، تو وہ بھی شیخ احمد دیدار اور کچھ ایک لوگوں کے بتانے کی وجہ سے ہم کو ترغیب ہوئی، ورنہ ہم بھی نہیں جانتے۔ 100 لوگ پوری انسانی تاریخ میں جنہوں نے انسانیت پر اثر ڈالا ہے، جن کی وجہ سے انسانیت تبدیل ہوئی ہے، اور اس 100 کی فہرست میں نمبر 1 پر ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا عجیب لگے گا آپ کو، پہلے خالی 1-2-4 فگر سن لیجئے پھر اندازہ۔ نمبر 2 پہ ہے آئزک نیوٹن، نمبر 1 پر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے پہ ہے سائنسدان، اور تیسرے نمبر پہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور موسیٰ علیہ السلام غالباً 15ویں یا 20ویں نمبر پہ موسیٰ علیہ السلام۔ اور اس پہلے 100 کی فہرست والی کتاب میں اس ملک کو آزادی دلانے والے موہن داس کرم چند گاندھی کا نام نہیں ہے۔ نیکسٹ 100 آئے گی تو اس میں ویٹنگ لسٹ میں ہے مہاتما گاندھی۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے اس بندے نے جو کچھ کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے لکھنے والے نے بڑے عجیب پیمانے، اس نے کہا کہ میں اس سے پہلے کہ کتاب کے متعلق بات کہوں یہ بتا دوں کہ میں نے کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پر رکھا ہے۔ اس نے کہا کہ ان کے پاس وسائل کی سب سے زیادہ کمی تھی، the smallness of means, the greatness of purpose، مقصد کا عظیم ہونا، and outstanding results، غیر معمولی نتائج۔ ان 3 پیمانوں پہ اس سے بڑی ہستی اور کوئی نہیں ہے پوری انسانی تاریخ میں، یہ کرسچن کا کہنا ہے۔ جن کے پاس شیخ گوگل ہے دیکھ لیجیے آپ، دی 100 نمبر 1 محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر، تو آئیے چلیے ہم اس بات کو، پہلے تو ابھی میں کچھ تمہیدی باتیں ہی بن رہا ہوں، انہیں یہ بات بھی ہے جہاں میں نے آپ کو قرآن کے ساتھ سیرت یا حدیث کو پڑھنے کا جو سجیشن دیا ہے، ہومورک دیا ہے، اس کے ساتھ ایک اور بات کا اضافہ کرتا چلوں کہ ذرا یہ بھی تو غور کریں ہم کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس 1 مہینے میں پڑھنے کی ہے، سننے کی ہے؟ اب یہ جو کچھ ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے سنگاریڈی میں نہیں ہوتا ہوگا، کیونکہ سنگاریڈی کے لوگ بہت سمجھدار لوگ ہیں ماشاء اللہ۔ اب ہمارے یہاں حیدرآباد میں اولڈ سٹی میں ذرا زیادہ ہوتا، یہ مہینہ شروع ہوتے ہی آرش لگانا، ہری پٹی باندھنا، لمبا ڈنڈے والا جھنڈا لینا، اور گاڑی کو 2 پہیے پہ چلاؤ بول کے مینوفیکچرر بولا،
अपन एक पहिए पे चलाना, चूँकि पप्पा गल्फ में है, اور بتانا کہ دیکھو میرے کو ایک پہیے پہ بھی چلانے آتا گاڑی، ویلی مارنا، اور ورنہ کیا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ، یا خود پورے روڈ پہ کیک کاٹنا. ان میں سے کسی منظر کو کلپ کیجیے، آپ شوٹ کیجیے یا اسکرین شاٹ لیجیے اور امیجن کیجیے کہ اللہ کے رسول کے سامنے 1 to 1 کھڑے ہیں آپ، بولیے اللہ کے رسول آپ کی محبت میں آپ خود پورے نالے کے پاس کیک کاٹا، پیٹ میں لے گا پیٹ پہ، ماشاء اللہ امتی کیا کام کر کے آیا اولڈ سٹی حیدرآباد کا، تو ارے گائے پہ لگا لیا تھا تو کیا گنبد خضرا، اف. پوچھیں گے اللہ کے رسول، ذرا تصور کیجیے. اس سے اور آگے بڑھ کر حوض کوثر پہ کھڑے ہیں، کچھ لوگ آپ کی طرف دوڑتے چلے آ رہے ہیں اور فرشتے انہیں پیچھے سے پکڑ کے گھسیٹتے ہیں. اللہ کے رسول ان لوگوں کی طرف دیکھ کر یہ کہتے ہیں یہ تو میرے آدمی ہیں، میرے آدمی. فرشتے کہیں گے کہ پر اللہ کے رسول یہ آپ کے وہ امتی ہیں جنہوں نے آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد دین میں نئے نئے بگاڑ پیدا کر لیے تھے اور اپنی مرضیاں چلائی. آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے اللہ کے رسول میری نگاہوں سے انہیں دور لے جاؤ. ہیپی برتھ ڈے اصولاً ہیپی برتھ ڈے کی جگہ ہیپی ڈیتھ ڈے بولنا چاہیے جب بھی برتھ ڈے آئے. کیوں؟ 1 سال موت کے قریب ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے منانا ابو بکر کو سمجھ میں نہیں آیا، عمر فاروق کو نہیں آیا، عشر مبشرہ کو نہیں آیا، ام المؤمنین کو نہیں آیا، بدری صحابہ کو نہیں آیا، احد کے صحابہ کو نہیں آیا، خندق کے صحابہ کو نہیں آیا، حنین کے صحابہ کو نہیں آیا. سمجھ میں آ رہا آج 1447 ایئرز بعد پاکستان کے پی ٹی وی پہ اور حیدرآباد میں دکن میں بہرحال گلی کوچوں میں جھنڈا لے کے، میں تو بہرحال کبھی کبھار سال میں 1-2 بار آ جاتا ہوں. میں یہاں جہاں جمعہ کے خطبے دیتا ہوں وہاں میں نے لوگوں سے اوپن چیلنج کیا. میں نے کہا مجھے کوئی ایک جلوس ایسا دکھا دو، ایک جلوس جس میں جلوس چل رہا ہو اور ظہر کی اذان ہوئی ہے، جلوس رکا ہو، جیپ پہ سے وہ جھبے خطبے دستار کے ساتھ صاحب اترے ہوں، ان کے ساتھ وہ پورا جنگ غفیر و خریب کی مسجد میں گیا ہو، ضرورت سے فارغ ہوا، وضو بنایا، نماز پڑھا اور پھر بیٹھ کے پھر جلوس لے کے جا. ایک بتا دو وہ جلوس جس میں صاحب مسند جو بیٹھے ہیں ان کی ظہر پٹ، عصر پٹ، مغرب پٹ، عشاء پٹ، پٹا پٹ، اور جھنڈا لہرا کے کہا کیا جا رہا ہے عشق رسول کا دعویٰ. یہ جو محفل ہے جہاں آپ اور میں بیٹھے ہیں، یہ وہ محفل ہے جہاں دین کی باتوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سیکھنا، دین کا سیکھنا ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے نبی کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے. قیامت تک کے لیے ماڈل اگر کوئی ہے تو شاہ رخ خان، عامر خان، ایسار کے نہیں، وہ ہے محمد رسول اللہ. اور وہ کب ہوں گے میرے آپ کے ماڈل؟ جب میں اور آپ ان کی زندگی سے واقف ہو. اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں اللہ کے رسول کو رہتا ہوں اپن کیا کر سکتے بھائی، ہم تو کمزور لوگ ہیں نا. نمازیں 5 وقت گرتے پڑھتے پڑھ لے رہے سے بڑی بات ہے، 5 بھی کام پڑھ رہے ہیں. نوجوان سے پوچھا بیٹے نماز کتنی پڑھتے ہیں؟ انکل جھوٹ نہیں بولتا ہوں، 3 وقت پڑھتا ہوں دیکھو پابندی سے. اور ماشاء اللہ پہلا نوجوان دکھا جو جھوٹ نے بولا ہے. فجر کو اٹھتا ہوں نہیں، شام دوستوں میں رہا تو پڑھتا ہوں. منافق پہ 2 وقت کی نمازیں سخت گراں کہا اللہ کے لیے، فجر اور عشاء. اور دونوں جس کے غائب ہو جائیں تو کنفرم اہل ابی ابن کعب. کون تھا ابی ابن کعب؟ منافقوں کا سردار، پہلی صف میں ہوتا تھا. یہ حجرہ ہے اللہ کے نبی کا کمرہ، بی بی عائشہ کا، جہاں سے یوں واک کر کے آنا ہے. وہ کمرے سے یہاں تک واک کرنے کے اس راستے کو، جگہ کو کہتے ہیں ریاض الجنہ. یہ ہے ممبر.
واچ کر رہا ہوتا کہ اللہ کے رسول کے گھر کا پردہ ہٹے. آپ اندر سے واک کرنا سٹارٹ کرتے, لوگوں سے کہتے خاموش ہو جاؤ, اللہ کے رسول تشریف لا رہے. کون ہے؟ رئیس المنافقین, منافقوں کا سردار. مکے میں کفار مکہ نے اتنی تکلیف نہیں دی, شیب ابی طالب نے اتنی تکلیف نہیں دی اللہ کے نبی کو جتنی تکلیف اس آدمی نے مدینے میں آنے کے بعد آپ کی صفوں میں شامل ہو کے کیا. پہلی جنگ میں تو کوئی ایک منافق بھی نہیں تھا, سب بدری صحابہ تھے. وہ تو بہت ہے جن کے بارے میں کنفرم جنت, یہ کنفرم جنتی کا ترانہ نہیں ہے, یہ کنفرم جنتی ماشاءاللہ, اچھے اچھے شملے پہ کنفرم جنتی, کنفرم جنتی. اللہ کرے کہ کنفرم ہو جائے. دوسری جنگ احد 1000 لوگ نکلے, 300 کو لے کے یہی آدمی الگ ہو جاتا یہ کہتے ہوئے کہ ہم بزرگوں کی باتیں نہیں سنی گئی, نوجوانوں کی باتوں میں آ گئے, لہٰذا ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. 700 ورسز 3000 مکے کا لشکر, منافقوں کا گروپ 300. اللہ نے چھانٹ کے بتا دیا یہ ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ ایک شخصیت ہے جن کا نام ہے حذیفہ بن یمان. ان کو کہا جاتا ہے رازدار رسول. اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ یہ 10 لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ یہ پکے منافق ہیں, ان کے صرف نام یاد رکھو. کبھی کوئی ایسا موقع آئے کہ ان کے نام اس پوزیشن تک پروموٹ ہو رہے ہیں, کہیں کے گورنر, کہیں کے کچھ بنائے جا رہے ہیں, تو صرف یہ کہنا کہ اللہ کے رسول نے ان کو منع کیا, بس, اس سے زیادہ. اور یہ رئیس المنافقین وہ تھا جس نے اللہ کے نبی کو نہ صرف, اصل اس کا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اس کی بادشاہت قبول ہو رہی تھی مدینے میں, اوس خزرج دونوں خزرج سے تھے, دونوں قبیلوں نے آدھا آدھا سونا دے دیا, تاج بننی چلی گئی, تاج پوشی ہونے لگی. اور اللہ کے نبی مکے سے مدینے آ گئے, میری بادشاہت رہ گئی مدینے کی. یہ تھی دشمنی. بیٹے عبداللہ ابن عبداللہ ہوئے, ٹھیک خالص پکے مسلمان, تلوار سوٹ کے کھڑے ہو گئے باپ کو کہ جب تک اللہ کے رسول نہیں کہیں گے اجازت نہیں دوں گا مدینے میں آنے. میں کیوں سنا رہا ہوں یہ ہم جو حرکتیں کرتے ہیں یا جس معاشرے میں ہم جیتے ہیں, ان لوگوں کے کاموں کو دیکھ کے کہیں ہمیں یہ خوش فہمی نہ ہو جائے کہ یہ اداؤں سے اللہ کے رسول خوش ہوں گے, اللہ کے رسول کی محفل میں ہو کے منافق. میں دراصل آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ ذرا تصور کیجیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے حق میں ریپیٹڈلی دعائیں کی, مغفرت کی دعائیں کی. تو کہاں تک کر دی؟ جب تک کہ اللہ نے قرآن میں یہ کہہ نہ دیا اے نبی آپ اس کے حق میں 70 دفعہ بھی دعا کریں گے استغفار کی اور مغفرت کی, ہم اسے ہرگز معاف نہ کریں. اب جا کے دیکھیے, یہ وہی آدمی ہے جس کو اللہ کے رسول کا کرتا دیا گیا, اس کرتے میں کفنائیں. ذرا سوچ لو آپ میرا آپ کا کیا حال ہے. وہ جو 10 لوگوں کے نام حذیفہ بن یمان کے پاس تھے, ایک روز حضرت عمر نے پوچھا حذیفہ یہ بتاؤ ان 10 لوگوں میں سے میں تو نہیں ہونا. عجیب منظر. حذیفہ نے کہا واللہ نہیں, آپ نہیں. کہا آج کے بعد کوئی اور پوچھا تو نہیں بتاؤں گا, ایک ایک کر کے سب معلوم ہو جائیں گے لوگ. حضرت عمر کو یہ ڈر تھا کہ کہیں نفاق میرے اندر گھر نہ کر گیا ہو. عمر کو ڈر تھا, اور ہم سب بے فکر ہیں. 4 علامتیں ہیں, اس کے بعد اصل عنوان پہ ہیں. منافق کی پہچان کی 4 علامتیں. نمبر 1, جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے, جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے, جب بات کرے تو جھوٹ بولے, اور جب جھگڑے کی نوبت آئے تو کیا کرے؟ اس کی فیوریٹ سیکنڈ لینگویج استعمال کرے, گالی گلوچ. 4, وعدہ خلافی, امانت میں خیانت,
بعد میں جھوٹ، اور چوتھی چیز جھگڑے کی نوبت پہ گالی گلوچ۔ کسی صحابی نے ہمت کر کے پوچھا یا رسول اللہ کسی میں ایک عادت اگر ہو تو کہا اتنے درجے کا منافق۔ جھوٹ بولنے کی عادت ہے فار نو ریزن، 25% کنفرم منافق۔ جھوٹ کے ساتھ ذرا غصہ آ گیا، راستے میں جاتے ہوئے ہارن مارا، نہیں ہٹا گاڑی والا، بولتے سیکنڈ لینگویج پہ آ گیا، مدر فادر دس دیٹ، پہچان ہے مسلمان کی، گوشت کھاتے نا بیچارے گرم، 50% منافق۔ باقی کے دو امانت اور آئیے اصل عنوان کی طرف چلتے ہوئے یہ بات واضح کرتے چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ، نمونہ، پوری زندگی، کوئی زندگی کا ایسا اینگل نہیں ہے جو میں خاص کر جو ہے بحثیت ایز اے اسٹوڈنٹ آف قرآن سیرہ مسلسل جو کچھ پڑھتا ہوں یا پڑھتے رہنے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہر بار آپ پڑھیں گے تو کچھ نئے پہلو کھل کے آئیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جس کی جتنی سانس ہو، جو جتنا زیادہ سمندر میں گہرا غوطہ لگائے گا اتنے قیمتی موتی اٹھا لائے گا، یہ فرق، جو جتنی کیپیسٹی کا ہے اس کو وہ ملے گا۔ سرسری، سپرفیشل، یعلمون تعلمون، میں نے اپنی نانی کو دیکھا بیچاری جن کو عربی پڑھنے نہیں آتا تھا، قرآن مجید کھول کے خالی انگلی پھیرتے تھے۔ یہ نانی تھی، دادی کا حال یہ تھا کہ اماں بولے تو اماں جاتا تھا، پورا پارے اماں یا بستر پہ پڑے پڑے۔ اس زمانے میں گھر کی خواتین، وہ خواتین جو کبھی فارمل ایجوکیشن نہیں حاصل کری، ان کو قرآن یاد ہوتا تھا، نمازوں میں ابنڈنٹ سورے پڑھ رہے ہوتے، لمبی لمبی دعائیں کر رہے ہوتے۔ حد تو یہ ہوتی کہ کوئی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کے بغیر نہیں چل رہے ہوتے۔ یہ پہلا قرآن کا فتویٰ، پہلا قرآن کا حکم، نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، جہاد سے پہلے بسم اللہ کہنا قرآن کا پہلا حکم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پہلا۔ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہم بھول میں ہیں۔ ہم کو دراصل چاہیے کیا کہ یہ احساس میرے آپ کے اندر اگر ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف ایک مہینے میں نہیں بلکہ سال کے 12 مہینوں میں، اور جب سے ہوش سنبھالے ہوں تب سے لے کے مرتے دم تک سیرت کو سننے، سمجھنے، پڑھنے اور ان تک پہنچانے کا ہم سب کا ذمہ ہے۔ یہ کام ہم کریں گے۔ آج کی دنیا، ابھی صبح میں ایک ورک شاپ میں تھا، ایسا یوگ ہے، آپ دنیا کا تصور کیجئے، 800 کروڑ کی دنیا میں قریب 200 کروڑ مسلمان ہیں، 25%، ہر 4 لوگوں میں ایک مسلمان اور 3 غیر مسلم پوری دنیا میں۔ اس ملک میں مسلمان 5 میں 1 ہیں، 20%۔ ان لوگوں تک اسلام کی دعوت اور پیغام کون دے گا؟ یہ وہ موقع ہے سیرت کا جہاں آپ رمضان کے موقع پر قرآن غیر مسلمین کو تحفے میں دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کتابچے، تیلگو میں، ہندی میں، انگلش میں، اپنے غیر مسلم برادران وطن کو دیجیے اور بولیے دیکھو یہ میری نبی کی زندگی ذرا پڑھ لو۔ اگر انہیں کتاب پڑھ کے بلا کے کتاب میں جو کچھ پڑھا ہے تمہارے اندر تو نہیں دیکھتا ہوں، تو تمہارا مسئلہ ہے۔ شیکسپیئر کو بولنا پڑا مسلمان اسلام سب سے اچھا مگر مسلمان سب سے غیر گزرے۔ اب اس کو نہیں معلوم ہم نہ دکھانے کے الگ کھانے کے الگ ہوتے گئے۔ رمضان کے مسلمانوں کو دیکھا ہوتا تو خوش ہوا تھا، اب انہیں شوال کے مسلمانوں کو دیکھا تو کیا معلوم اس کو عید کے دن جمعہ ظہر کی نماز میں نہیں آتے ہیں، اس لیے کہ بتاؤ عید وصول کرنے کا دن ہوتا، گھومنے پھرنے کا دن ہوتا، 1 مہینے سے بند پڑے ہوئے سلمان خان کے پینڈنگ فلمیں ایسا کو بچے ہوئے دیکھنے کا پیریڈ رہتا، اور سیکنڈ ڈے سسرال کا دن رہتا، جس کی نئی نئی شادیاں ہوئی سب سسرالوں کو گئے رہتے، اب تاکہ ظہر کہاں کیا سر؟ تو دس از ہاؤ اوور لائف از گیٹنگ along۔ یہ ہے وہ طرز زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، اور اس پہ ہمارے ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانے بغیر، مانے بغیر، پڑھے بغیر، عمل کیے بغیر جنت فری میں مل جائیں گی۔ دس از واٹ، یہی ہے ارادہ۔ نئے ایکسٹینشن کہاں ہیں آپ کے؟ مانجرا کے پاس ہے یا ادھر کہاں ہے؟ سنگاریڈی میں، چورستے میں نئے کسی ایکسٹینشن میں کسی نے لکھ کے لگا فری پلاٹ اویلیبل، لے جاؤ۔ سنگاریڈی میں پھوکٹ کا فری کا پلاٹ کوئی آپ کو نہیں دیتا،
کو جا کے ہم کو جوبلی ہلز کا کوئی پلاٹ حیدرآباد میں دے، جنت کے پلاٹ اس سے سستے ہیں، سمجھ رہے پھوکٹ میں لے لیے. یہ ہے وہ احساس جو مجھے آپ کو ہر وقت ہمہ وقت بے چین کیے رکھے کہ اللہ جس دین کو تو نے بیش بہا اور نعمت کی حیثیت سے، وہ نعمت جسے میں نے مانگا نہیں تھا لیکن تیرے احسان نے مجھے یہ عطا کیا، امی مسلمان دی، ابا مسلمان دیا، معاشرہ مسلمان دیا، مسجد احمد میں نماز پڑھنے کی توفیق دی، ابھی مغرب کے بعد بیٹھ کے کچھ دین کی باتیں سننے کے لیے بیٹھ گیا. اللہ میرے دل کو تڑپتا بھڑکتا رکھ، جب تک زندہ رکھ، ایمان کی حرارت سے رکھ، اور اگر کسی وجہ سے ایمان میرا گھٹ جائے تو اللہ مجھے نیا دل عطا کر. یہ احساس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، اب میں صرف اشارہ چند ایک پروفیشنلز کے حوالے سے بھی دیتا چلوں. آرکیٹیکٹس یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آرکیٹیکٹس کے لیے رہنمائی کیا ہے. بزنس مین یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بزنس مینوں کے لیے کیا رہنمائی. سب سے پہلے ریئلٹر کون تھے؟ ریئل اسٹیٹ کرنے والے، آپ کو معلوم ہے مدینے میں مکے سے آئے 100 لوگوں میں سے وہ جس کے ورثہ کو سونے کے اینٹاں کاٹ کے دیا، عبد الرحمن بن عوف، پنیر کے بزنس کے ساتھ مدینے میں سب پہلی پلاٹنگ کرنے والے. ایک گھر میں کمرے کتنے ہونے چاہیے؟ آرکیٹیکٹ. ایک صحابی رسول غالباً انصار سے ہیں، ابھی یہ میں نے تاریخ مدینہ میں پڑھا ہے، بڑا عجیب، میرے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ کے رسول آرکیٹیکٹس کو بھی کچھ بولے کیا، آرکیٹیکٹس، ڈیزائنرز، انٹیریئرز. ایک صحابی رسول اپنے نئے گھر کے بننے پر، اب آپ کیا بولتے ہیں یہاں پہ؟ گھر بھرونی نہیں بولتے، غیر مسلموں کے پاس گرہ پرویش، گھر میں پہلی بار اللہ کے رسول کو انوائٹ کر کے لے گئے. پیسے والے آدمی ہیں، گھر جب وزٹ کروائے تو اللہ کے رسول نے دیکھا ماشاء اللہ بہت اچھا، لیکن کہا کہ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے. سجیشنز یہ، ایک میاں بیوی کے لیے کمرہ، ایک بیٹوں کے لیے، ایک بیٹیوں کے لیے، ایک مہمان کے لیے، اس سے اضافی جو ہے وہ اسراف ہے. ہم آپ ہوتے تو کیا بولتے ہیں اللہ کے رسول، وہ مکے کے حالات آپ کے حالات کو کیا میل سے کمپیئر کریں، میں پیسے والا آدمی ہوں اتنا نہیں. یہ ہے وہ ٹیچنگز اللہ کے نبی کے صحابہ کی کہ جب بھی کوئی بات کہتے کہ دیکھو ایسا اور ایسا ہونا ہے تو فوراً یہ پوچھتے یا اللہ کے رسول اگر اس زمانے کو میں پاؤں تو اس سے باہر آنے کا راستہ کیا. ان صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اظہار میں اور ان کی عقیدت اور اطاعت کے اظہار میں یہ کیا کہ ان 5 کمروں کو میاں بیوی کے لیے ایک، بیٹوں کے لیے ایک، بیٹیوں کے لیے ایک، ایک مہمان کے لیے، اس کے علاوہ گھر کے حصے کو منہدم کروایا اور پھر آ کے کہا اللہ کے رسول اب چل کے دیکھ لیجیے بس اتنی حصے زیادہ جو تھے آپ کے کہنے کے بعد میں نے ٹھوک دیا. کون ہے یہ؟ حضرت عباس کے گھر پہ پرنالا لگا ہوا ہے، پرنالا سمجھتے ہیں نا، پانی گرنے کا. آتے جاتے لوگوں کے سر پہ پانی گر رہا. حضرت عمر دیکھ کے بولے فوراً نکال دو اس کو، نکال. حضرت عباس آ کے بولے کہ یہ پرنالا اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے لگائے تھے. اب ذرا امیجن کیجئے کیا سچویشن ہے. حضرت عمر آ کے جب ان کو اطلاع ملتی ہے کہ حضرت عباس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں لگایا تو آپ کھڑے ہو گئے آ کے، اب کہا کہ عباس میرے کندھوں پہ کھڑے ہو اور پھر اس مقام پہ لگاؤ جہاں پہ اللہ کے رسول نے واپس لگایا. یہ ہے عشق رسول، یہ ہے محبت رسول. اس میں برتھ ڈے کیک نہیں کٹ رہا، اس میں عرش کے پنیاں نہیں چپک رہے، اس پہ جھنڈے نہیں لہرا رہے. یہ وہ اندر کی محبت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کے اظہار کا دعویٰ یہ کرتی ہے کہ اگر تم واقعی عاشق رسول ہو تو یہ کرو. اب آپ کے عنوان کی طرف آتے ہوئے، ایک شخصیت ہے، بہت سے چھوٹے بچے ہیں جن کی محبت اللہ کے رسول کو اتنی تھی، محب رسول کہتے ہیں. نام کیا ہے ان کا؟ نوجوانوں میں سے کوئی بتائیے کیا نام ہے؟ پیار سے میرا بیٹا بولتے تھے اللہ کے نبی ان کو. زید بن محمد بولتے تھے، جبکہ ان کا اصل نام ہے زید بن حارثہ.
ان کا واقعہ، اس سے آپ کو اندازہ ہوتا کہ بچوں کے ساتھ اللہ کے رسول کا ٹریٹمنٹ کیسا تھا۔ دو قبیلوں کی جھڑپ ہوئی تو جو قبیلہ غالب آتا وہ نقصان بھی پہنچاتا، مال بھی لوٹ کے لے آتا دوسرے قبیلے کا۔ ہوا یہ کہ لوگوں نے زید کو پایا اس جھڑپ میں، ان پر چادر ڈالی اور بچے کو وہاں سے اٹھا کے لائے اور لا کے مکے کے بازار میں بیچ دیا۔ ایک بار وہ اپنے قبیلے سے الگ ہو گیا تو اب وہ پھر اپنی قیمت ادا کر کے فری ہونا اس زمانے کے معاشرے میں۔ زید بن حارثہ نے کیا کیا؟ زید بن حارثہ کو ایک شخص نے خریدا اور اس شخص نے خرید کے بی بی خدیجہ کو تحفے میں دیا، کہا ابھی بازار سے بچہ لایا ہوں، یہ میری جانب سے آپ کے لیے تحفہ۔ اور اللہ کے نبی کا نکاح جب بی بی خدیجہ سے ہوا تو بی بی خدیجہ نے زید کو اللہ کے رسول کے لیے کہا کہ یہ میری طرف سے تحفہ۔ یہ بچہ اتنا پسندیدہ اللہ کے نبی کو کہ آپ تصور کیجئے، میں ابھی میری ریسرچ جاری ہے اس پہلو پہ کہ اللہ کے نبی نے زید کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ میں امیجن نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رسول اتنے احسان کا خیال رکھنے والے تھے۔ چھوٹا سا بچہ، والد اور چچا زید کے دونوں مدینے آئے۔ ان کو معلوم ہوا کہ ہمارا بچہ مکے آئے اور کہا کہ ہمارا بچہ فلاں گھر میں ہے۔ تو ویسے تو غلام خریدا گیا 3 ہاتھ بیچ کے یہاں۔ لوگ دروازے پر پہنچے اللہ کے رسول کے، اللہ کے رسول سے ملاقات کی اور کہا آپ جو قیمت مانگیں گے ہم دینے کو تیار ہیں۔ اللہ کے رسول نے زید کو بلایا، زید آ گئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے رسول ابھی نبی نہیں بنائے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ کون ہے؟ اس بچے نے کہا کہ یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ تمہیں معلوم یہ کیوں آئے ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں جانتا، یہ تمہیں لے جانے آئے ہیں۔ بس یہ کہنا تھا۔ وہ بچہ بازو سے ہٹا اور اللہ کے نبی کے پیچھے آتا ہے، دونوں پیٹھ کی طرف ہاتھ لگا کے کہتا ہے اللہ کے رسول میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا رہا۔ اللہ کے رسول میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا رہا۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر بچہ جانا چاہے تو لے جائے، میں روکوں گا نہیں اور تم سے معاوضہ بھی نہیں لوں گا، لے جائے۔ وہ کیا خاص بات تھی؟ اس بچے کی ادا کا اتنا احساس اللہ کے نبی نے رکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید کی زندگی میں بلکہ میں نے تو ابھی ریسنٹلی ایک جگہ پڑھا ہے، کہا کہ اگر زید زندہ ہوتے تو پہلے خلیفہ ابو بکر کے مقابلے میں زید ہوتے۔ اتنی اونچی پوزیشن۔ پھر اس کے بعد انہی کے بیٹے اسامہ بن زید۔ خیر، اچھا حضرت زید نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے رسول ایک تو زید ہے، ایک دوسرا اور ایک بچہ ہے، یہ بچوں سے متعلق۔ اس بچے کا نام کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی خدمت میں ہے بچہ ہے، والدہ نے لا کے چھوڑا۔ اس بچے کا نام جی حضرت علی تو چچا زاد ہیں، وہ بھی بچے ہی ہیں 9-10 سال کے، لیکن وہ ہیں۔ یہ اس بچے کا نام ہے انس بن مالک۔ والدہ لا کے چھوڑ دی ہے، آپ کی خدمت میں ہے بچہ، 9 سے 10 سال، بے شمار حدیثوں کے رپورٹ کرنے والی ہستی، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو رپورٹ کرنے، اس لیے کہ ایکسس جب چاہے جہاں چاہے گھس جانے والا بچہ۔ انس ذرا پانی ڈالو، بچہ ہے، ابھی آیا نکل کے باہر گیا، بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ کیا کرنا چاہیے؟ آج کے صاحبان اگر کوئی ہوتے تو کیا بولتے؟ امی لاجے تمہارے پاس خدمت کو بھیجی، کیا مسخرہ پنا کرنے ہیں یا کھیلنے کے واسطے ہے؟ تو مسجد اللہ کا گھر ہے، اسکیٹنگ کرنے کے واسطے ہوتی کیا؟ ایسی بولتے بات
جس کو نہیں سمجھ میں آتا اسلام وہ ایسی ہی باتیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے اس بچے کا، خود اٹھتے، خود پانی لیتے، وضو بناتے، جو بھی. بعد میں انس کو احساس ہوتا کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے کچھ کہا تھا. اب جب آئے تو آلریڈی جس چیز کے لیے کہا تھا وہ ہو چکی. یہ بچہ انس بن مالک یہ کہتا ہے میں 9 سے 10 سال اللہ کے رسول کی خدمت میں رہا، اور اس پورے 9 سے 10 سال کے ڈیوریشن میں، عرصے میں، ایک دفعہ اللہ کے رسول نے انس تم نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں ڈانٹنا، ڈپٹنا، جھڑکی دینا، مارنا، گالی دینا، وہ تو بھول ہی جاؤ، کیوں نہیں کیا؟ ایک دفعہ 10 سال کی ڈیوریشن میں. اب میں ذرا کمپیئر کر رہا ہوں. اکثر اللہ نے جن کو صاحب استطاعت میں ان کے گھر پہ کام والی آتی، برتن دھونے کام کرنے کی، اس کے ساتھ غلطی سے اس کا بچہ آ گیا. سب سے پہلے الرجی ہوتی ہے اس گھر کے بچوں کو، نکال اس کو، نکال، سمرین کا بچہ، وہ فلاں کا بچہ، نکال اس کو، وہ گندا کر دے رہا. وہ ارے یقین مانو وہ بچے کی وجہ سے ہماری ڈسٹرب، اس کی پلیٹ بھی الگ، اس کی پیالی بھی الگ، اس کا گلاس بھی الگ. وہ شیڈیول اسٹرائک کا سسٹم اپنے پاس نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سید بابا ہم کس سے بات کر رہے ہیں؟ سنگا ریڈی میں شیخوں کو بھول گئے کیا تم؟ ہم مرزا ہیں، مغل ہیں، پٹھان ہیں، تمہاری بھی ذاتیاں برادریاں ہیں، کچھ بھی کم نہیں ہے. تو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا ہے کہ وہ پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے گرویدہ کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ذرا یہ تصور ہمارے ذہنوں میں لے آئیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمارے لیے بچوں کے ساتھ، اچھا خاندان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کیسے؟ کبھی آٹا گوندھ کے دیا کسی نے بیوی کو، کبھی بیلی ہوئی روٹی کو توے پہ ڈالا، جب توے پہ ڈالی ہوئی روٹی کو سیک کے نکال لیا، پکے ہوئے کھانے کے برتن میں سے اپنی رکابی میں ڈال کے یا برتنوں میں سما کے ٹیبل پہ دستر پہ نکال کے لائے. شان کے خلاف ہے تھا بھائی یہ کام عورتوں کے، مردوں سے کرو گا نہیں، سیرت کے عنوان سے کیا کہ نیش باقا کر کے جا رہے دیتے ہیں. آپ کو اندازہ ہے اللہ کے نبی نے ازواج کے ساتھ کیا کیا ہے؟ یہ تو خالی ہاتھ بٹانے کی بات کر رہا ہوں میں. ابھی بی عائشہ کہتی ہیں کہ ہمارے درمیان ہوتے اللہ کے رسول اور ایسے باتیں کر رہے ہوتے کہ ہم لگتا کہ جو ہے کھو گئے ہم نہیں، اور جو ہی اذان کی آواز آتی وہ ایسے اٹھ کے جاتے جیسے ان کو میں سے کسی کو پہچانتی نہیں. آگا کال، بلال کا کال آ گیا، اللہ کی پکار آگے جانا ہے، بس بولتے ہی نہیں کسی کو، بس نکلے چلے. آپ ذرا تصور کیجئے گھر والوں کے ساتھ آپ کا رحمت، شفقت، مروت، برتاؤ، بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ. بی بی خدیجہ کے گھر میں ایک وقت کتنے بچے رہے ہوں گے؟ بی بی خدیجہ کی 2 شادیاں اللہ کے نبی سے پہلے ہو چکی تھی. پہلے شوہر سے 2 بچے تھے، دوسرے شوہر سے 1 بچہ، تو ٹوٹل 3 بچے بی بی خدیجہ کے پاس پہلے سے تھے. اس کے بعد اللہ کے رسول کے بچے کتنے ہیں بی بی خدیجہ سے؟ اب یہ بات تو بولنا صحیحوں کے بچے. بڑی بیٹی کا نام؟ بڑی بیٹی زینب ماشاءاللہ، دوسری بیٹی رقیہ، تیسری بیٹی ام کلثوم، چوتھی بیٹی، یہ تو سب کچھ معلوم ہے کیونکہ شیعہ بولے نا ہمارے کو ایک ہی بیٹی تھی، بلکہ یہ معلوم پکا. چوتھی بیٹی کا نام فاطمہ لاڈلی. 4 بیٹیاں. کچھ بچے بھی ہوئے، ان کا بچپن میں انتقال ہوا. یہ وہ موقع ہے جہاں سورہ کوثر کے نزول سے پہلے کی بات وغیرہ. 4 بیٹیاں، یہ پہلے کے 2 شوہروں کے 3 بچے، 4 اور 3 7. ابھی بھائی نے کیا بولا؟ حضرت علی 8، ان کی عمر بھی 9-10 ہی ہے. اور 11ویں 8، 9 بچے ہیں زید. خدمت میں انس
آپ ذرا سوچو، سب بچے تھے، بڑی عمروں کے نہیں ہیں. اس سے معلوم یہ ہوتا کہ ان بچوں کے ساتھ اللہ کے رسول کا برتاؤ کیسا رہا ہوگا کہ ایک موقع پر کسی صحابی رسول نے یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو، غالباً شاید مدینے کی بات ہے، نواسے کو بوسہ لے رہے تھے، کسی کو بوسہ لے رہے تھے، بچے کو پیار دیا آپ نے. تو دوسرے صحابی رسول نے کہا اللہ کے رسول آپ بوسہ بھی لیتے ہیں، بچوں کو چومتے بھی؟ کیا سخت دل جی نے، پیار بھی نہیں لیتا کہتے بچوں کو. بولے اب میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ تیرا دل اگر پتھر کیسا بنا دیا تو. اب امیجن کیجئے، دس از پریکٹیکل لائف. ممبر پہ کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، 1 سال کے فرق کے 2 نواسے، بڑا نواسا داخل ہوا، کون؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ. تھوڑی دیر کے بعد گرتے پڑتے ان کے پیچھے دوسرے بھائی حسین، دونوں آ گئے ممبر پہ کھڑے. کیا کر رہے ہیں اللہ کے رسول؟ تو سوچ کے دیکھیے، لوگوں دیکھو میرے نواسے آ رہے ہیں، جنتی شباب نوجوانوں کے سردار آ رہے، ذرا دیکھو ریسیو کر لو. خطبہ روک دیا، خود اتر کے گئے، دونوں بچوں کو اٹھایا، لا کے بازو بٹھا، پھر خطبہ چلو. غور کیجئے، یہ پہلے ایسے پہ ہوا کی باتیں نہیں کر رہا ہوں میں، سب مستند حوالوں سے. نماز پڑھا رہے ہیں، نواسہ رسول پیٹھ پہ چڑھ گیا. سواری بہت اچھی تھی کہ خاتم النبیین، سید المرسلین، امام الانبیاء، رحمت العالمین کی سواری اچھی تھی. نواسہ پیٹھ پہ چڑھ گیا. کیا کر رہے ہیں؟ آج کا نانا دادا ہوتا تو ریٹائرڈ، زور سے پکارتا، اتنی زور سے کھنکارتا کہ نواسا پوترا اچھل کے بازو گر جانا. یہ نانا اپنے سجدے کو اتنا طویل کرتے ہیں کہ بچہ خود اپنے آپ سے نہیں اتر جائے تب تک. وہ ہے حسین جس کو شہید کر کے لوگ خوش ہوتے ہیں کربلا میں. اور یزید کی تائید میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، خلافت سے ملوکیت کو داخل کرنے والے اور بادشاہ کی داغ بیل کو آگے بڑھانے والے، ان کو کیا معلوم کہ عشق رسول کیا ہے اور حسین کی محبت کیا ہے اور حسین کی قربانی کیا ہے. یہ ہے وہ بچوں سے پیار. یہ تو ہوا بیگمات سے، بچوں سے، دوستوں سے. معاملے داری کیسی تھی؟ سفر پہ جاتے، تجارت کی بات، مکے کی بات، مدینے میں نہیں کیا. جب بھی سفر سے واپس آتے ہی لوگوں کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ 2-3 دن تک اس مال کو کسی جگہ پہ وہیں رکھتے، جانوروں کے پاس حفاظت کو ڈال دیتے اور جا کے پہلے آرام کرتے. سفر کی پوری تھکان دور ہو جائے، بیوی بچوں میں اچھا وقت گزرے، اس کے بعد واپس آ کے لوگوں کے جس سے جو دیے تھے وہ بٹوارا ہوتا. اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول کی مروت کا حال یہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن تک بستی میں ہو کر گھر کو نہیں جاتے جب تک کہ لوگوں کا مال ان کے حوالے نہ کر دیا جائے. تم نے یہ دیا تھا اور یہ کہا تھا اس کے عوض میں لانا، یہ لو. تم نے یہ دیا تھا تجارت میں، یہ لگایا، اس کا یہ فائدہ. یہ بٹوارا جب تک نہیں ہوتا تب تک نہیں جاتے. یہ کون سی مروت ہے؟ یہ کون سا لحاظ ہے؟ ذرا سوچ کے دیکھیے کہ ان پہلوؤں میں سے ہماری زندگیوں میں کہیں کوئی جھلک نظر آتی ہے؟ کہیں اس کے لیے آمادہ ہیں، تیار ہیں؟ انسانوں کی باتیں ہوں گی، تھوڑی جانوروں کی باتیں کریں. ایک اونٹ آ گیا، نہ صرف قریب آیا بلکہ اتنا قریب آیا کہ آپ کے کندھے پہ منہ رکھ دیا لا کے. آپ نے اسے سہلایا. کچھ روایتیں کہتی کہ رو رہا تھا اونٹ، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے آنسو بہہ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کا مالک انہیں بلاؤ. یہ شکایت کرتا ہے کہ اس سے تو کام زیادہ لیتا ہے اور اس کو کھانے کو کم دیتا ہے. دلی کی سڑکوں پہ انسانہ مر جائے پرواہ نہیں. کتوں کی حفاظت ہونی چاہیے چونکہ چوکیدار کی حکومت ہے. اچھے دن انشاءاللہ قریب جانے کو ہے.
امریکہ سے تو 50% ٹیرف کی ٹھوک لگ گئی، اب چائنا سے پتہ نہیں کیا لگنے والا ہے، اللہ جانے۔ قسمت کو ایسے ستارے سیاروں کی گردش ہو رہی ہے، جو کر رہے اندھا ہو جا رہا، ووٹ چور گدی چھوڑ، بلکہ دنیا چھوڑ زمین کو پاک کر۔ بہت ہو گیا، 11 سال برداشت کر لی انسانیت، 100 ملکوں کو پھر کے آیا، منی پور جانے نہیں ہوا 3 سال سے۔ کیا بہادر آدمی، 56 انچ جا کے 16 انچ بھی نہیں باقی ہے۔ ان سب دنیا کے لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار پہلو ہیں جو رہنمائی کے ہیں، کاش سمجھ میں آ جائے۔ ایک سواری پہ 2 آدمی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن ایک بیٹھا ہے دوسرا ساتھ چل رہا ہے، کیوں؟ تاکہ جانور پہ بوجھ وزن نہ بڑھ رہا ہے۔ اٹھا سکتا ہے جانور لیکن نہیں۔ حضرت عمر کا واقعہ تو سبھی کو یاد ہے، بیت المقدس کی فتح، چابیاں لینا ہے، کنڈیشن امیر المومنین آئے تو دیتے، کیسا کہتے؟ ایک بار آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کے ساتھ جو آپ کا غلام ہے وہ پکڑ کے چل رہا، اور ایک بار وہ بیٹھتا ہے تو آپ۔ اب جب بیت المقدس میں داخل ہونے کا وقت آیا تو کچھ روایتیں تو یہ بھی کہتی ہیں کہ راستے میں کچھ کیچڑ تھا جس کی وجہ سے آپ نے چمڑے کی اپنی جوتیاں نکالی، ایک ہاتھ میں جوتیاں ہیں، دوسری ہاتھ میں وہ ڈوری پکڑی ہوئی ہے، اب داخل ہو رہے ہیں۔ غلام کہتا ہے امیر المومنین رحم کیجئے، لوگ کیا کہیں گے، کم سے کم باری تیری ہے کہ نہیں، بیٹھ خاموش۔ ایک ہاتھ میں جوتیاں کیچڑ سے بچی ہوئی اور دوسرے ہاتھ میں وہ نکیل، اور بیت المقدس میں داخل، کتابیں کھول کے دیکھی گئی، ایسا جو درویش بادشاہ آئے گا اس کے حوالے کرنا ہے بیت المقدس کی چابی۔ کون ہے حضرت عمر؟ اگر دنیا میں کوئی حکومت چاہیے تو عمر جیسی حکومت چاہیے۔ کس نے کہا تھا؟ موہن داس کرم چند گاندھی۔ کون تھے حضرت عمر؟ مدرسے محمدیہ کے پڑھے ہوئے تھے، وہ نبی رحمت کی تعلیم یافتہ پہلی جو کھیپ تھی، جو تلوار لے کے کام تمام کرنے گئے تھے، ایمان لے کے پلٹے، اسی دن کہا آپ حق پہ نہیں ہیں، اللہ سچ نہیں ہے، پھر اندر کیوں بیٹھے ہو، باہر نکلے، کعبے میں اوپن جا کے نماز پڑھی پہلے ہی دن، جبکہ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، فرض تو 12 سال کے بعد ہوئی، 6 سال میں ایمان لائے نبوت کے۔ حق اور باطل کا فرق کرنے والا عمر الفاروق وہیں سے ملا۔ کون ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ امیجن کیجئے کہ وہ کون سا زندگی کا ایسا پہلو ہے جس میں ہمارے لیے رہنمائی نہیں، کوئی زندگی کا پہلو۔ کووڈ آیا، عجیب تھا کووڈ بھی۔ کون سا کووڈ تھا؟ دنیا کی جتنی بیماریاں آپ دیکھتے ہیں، دنیا بھر میں جہاں بھی بیماریاں ہوئی ہیں یا ہوتی ہیں تو غریبوں سے شروع ہوتی، بس غریب بیچارے جن کو کھانے کو کھانا نہیں ہوتا، فلاں فلاں۔ ایک عجیب بیماری تھی جس کا نام کووڈ تھا، جو چن چن کے پیسے والوں کو آئی جی، ماشاءاللہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے آئی۔ آدمی 20-20 لاکھ گاڑی کی ڈکی میں ڈال کے، یہ دواخانے سے وہ دواخانے، وہ دواخانے سے یہ کوئی نہیں لے رہا، گھر کو بعد میں ڈیڈ باڈی وتھ کیش واپس۔ یہ موقع پہ میں سوچ رہا تھا وباؤں سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کیا پہلو ہے ہمارے لیے۔ وبا، آفتیں، مشکلیں کوئی بھی ایسی ہوتی، بیماریاں اس زمانے میں بھی کوئی نہ کوئی شکل کی تھی۔ کہا کہ جہاں کہیں کوئی بیماری نکلے ہو تو وہاں کے لوگ دوسری جگہ نہ جائیں اور دوسرے لوگ وہاں نہ جائیں، پہلے جب تک چیزوں کو سیٹل ڈاؤن نہ ہونے دیں، ٹراننگ بند کر دیے تھے، لے جا کے بند جگہ پہ رکھ کے کیا بولتے تھے، کوارنٹائن کرو بولتے تھے۔ 8 دن کوارنٹائن کرنا، اس کے بعد نارمل ہو کے پھر جانا، یہی تھا نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سجیشن ہی ہے اور کچھ نہیں۔ تو معلوم نہیں ہوتا ہے، آپ زندگی کا کوئی پہلو لیجیے، کوئی پہلو، لیٹے ہیں آپ، تلوار بازو رکھی ہے یا لٹکی ہے،
درخت کے ٹہنی کو کھینچ کے آ گیا کوئی اور کہا کہ بتاؤ کہ مجھے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ، یہ بہادر کہاں سے لاؤ گے؟ یہ بہادری ایمان سے، اسلام سے آتی ہے، جس کی نظیر حماس کے لوگ فلسطین میں دے رہے ہیں۔ $2 لاکھ کے گیجٹ سے لیس IDF کا سولجر ایک معمولی نہتے حماس کے آدمی کے مقابلے میں سوچ رہا ہے کہ یہ انسان ہے کیا ہے، ایسا بھاگ کے آیا، تر کھنڈر میں سے نکلا، کیا کی لایا، ڈھکن کھولا، ٹینک کا اندر ڈالا، ڈھکن بند کرا، واپس گیا، بوم۔ کون ہے یہ؟ بیت المقدس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اسلام کے نام لیوا۔ یہ وہ بہادری کے پیکر لوگ ہیں جنہوں نے ثابت کر دیا کہ اس دنیا میں اب بھی اسلام کے لیے مرنے والے ہیں۔ 60,000 70,000 کی شہادتیں، پوری دنیا میں اسلام کو پھر سے زبانوں کا ڈسکشن کا موضوع بنانے والا موضوع ہے۔ یہ ہمارے کرنے کے 2 کام، نمبر 1 ان کے حق میں دعا، نمبر 2 اسرائیلی پروڈکٹ کا بیکاٹ۔ پیپسی نہیں پینا، کوک نہیں پینا، میک ڈونلڈ نہیں کھانا، KFC کو نہیں جانا، بس اتنا ہی کر لو، اس سے ان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے یہاں بیٹھ کے۔ ان کے حق میں دعا بھی نہیں کرتے۔ کسی نے مجھ سے گاؤں میں پوچھا کیسا کرنا دعا، میں نے کہا کہ ذرا تصور کرو کہ ہمارا اپنا بچہ کوئی ICU میں ہو تو ماں اور باپ کی دعائیں باہر کوریڈور میں پھرتے ہوئے کیسی ہوتی، وہ جو تڑپ ہوتی ہے، جہاں کھڑا گر رہا ہے، ہاتھ اٹھا کے کر رہا ہے، اللہ میری اولاد کو بچا۔ کہیں کوئی تڑپ کا ہزاروں حصہ ہے ہمارے پاس حماس کے لوگوں کے لیے، فلسطین کے بقا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے؟ کھا کے پی کے دعوتوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ مندی کی نئی نئی ہوٹلیں حیدرآباد میں کھل رہی، سنگاریڈی میں نہیں کھلے ہوں گے، کھانے پہ لگی ہوئی ہے، خوب کھائیں گے، پودینے کے ہاروں پہ تھرکیں گے، 12 ربیع الاول کو ناچیں گے، عرش لگائیں گے، عاشق رسول کا دعویٰ کریں گے، اللہ کے رسول آپ بھی ایکسیپٹ کرنا، اللہ آپ بھی ہمارے کو فریق جنت کے پلاٹ میں دے دو۔ دونوں امپاسبل۔ آئیے چلیے گفتگو کو ختم کرتے ہوئے یہ بات میرے آپ کے ذہنوں میں اچھی طرح سے بس جائے، رس جائے کہ اللہ کے نبی کی زندگی کا کوئی پہلو، چاہے مروت ہو، شفقت ہو، رحمت ہو، کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو ہماری رہنمائی کے لیے ہو، لیکن کمال یہ ہے کہ ہم جانتے نہیں۔ ایک سیرت نگار کرسچن انتقال ہو گیا، رومانیہ کے، بکریاں سبھی نبیوں نے چرائی، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب چراتے، سب کو معلوم ہے بکریاں چراتے۔ اس بکریوں کے چرانے کا ریلیونس کیا ہے نبیوں سے؟ کرسچن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نگار نے عرب دنیا کو 7-8 ایئرز وزٹ کر کے وہاں رہ کے عرب کلچر کو سیکھ کے سمجھ کے اس کے بعد سیرت کی کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے عکس سیرت، دا ریفلیکشن آف سیرت۔ اس نے جو باتیں بتائی ہے، جہاں یتیم و یسیر ہونے کی حیثیت سے کہا کہ اللہ کے نبی کو یتیموں، یسیروں، محتاجوں سے زیادہ کس کی سمجھ ہو سکتی ہے جو خود پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہو، باپ گزر گئے، 6 سال بعد ماں گزر گئی ہو، دادا سرپرست سردار قبیلہ وہ گزر جائیں، اور وہ بچہ جو کم عمری میں بکریاں چرائے۔ کاہے کے لیے؟ فیشن نہیں تھا مکے میں بکریاں چرانا، تاکہ چچا کو فائنینشیل سپورٹ ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے آج بھی بکریاں چرانے والے کیا کرتے ہیں؟ سال بھر اگر کوئی کسی کی بکریاں چرائے، 10 بکریاں چرائے تو 1 بکری سال میں اس کو گفٹ رہی تھی چرانے والے کو۔ یہ وہ آمدنی تھی جو چچا ابو طالب کو لا کے دیتے تھے اللہ کے نبی۔ جب تجارت میں آ گئے
تو حضرت ابو طالب کے بچے بہت تھے، ان بچوں میں سے ایک بچے کو اڈاپٹ کر لیا، اس بچے کا نام علی، اور ایک بچے کو اڈاپٹ کرنے کے لیے کہا کس کو؟ حضرت حمزہ کو۔ وہ ایک بچے کو اڈاپٹ کرتے ہیں ابو طالب کے، جعفر کو، اور علی کو آپ اڈاپٹ کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ کون ہے یہ؟ کیا سکھا رہے ہیں؟ کیا بتا رہے ہیں؟ انسانیت کو وہ درس دے رہے ہیں کہ دیکھو انسانوں، اگر تم انسان بن کے رہنا چاہتے ہو تو دیکھو میری زندگی سے بہتر ماڈل کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تم جانو تو صحیح کہ میں نے جیا کیسے زندگی، تم دیکھو تو صحیح کہ دوست کیسے ہوتے ہیں، ابو بکر سے پوچھو، تم دیکھو تو صحیح کہ دشمنان کا حال یہ تھا کہ جو تلوار لے کر میرے جان کے دم پہ کھڑے تھے، وہ جب اسلام لاتے ہیں تو میرے لیے کیسی جان کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ دیکھنا ہو تو دیکھو عمر کو، وہ ابو ہریرہ سے پوچھو کہ بھوک کیا ہوتی ہے۔ کون ہے ابو ہریرہ؟ اب ان کی تحقیق کر رہا تھا۔ ابو ہریرہ نہ مکے سے نہ مدینے سے، 5000 حدیثوں کے کوٹ کرنے والی ہستی کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بمشکل 2.5 سے 3 سال کا عرصہ اللہ کے رسول کی زندگی میں میسر آیا حضرت ابو ہریرہ کو، ان کے ساتھ یمن سے ہیں، دوسری قبیلے کے۔ حضرت ابو ہریرہ کو شدت بھوک ہے، اور کعب کہتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ شدت بھوک کی وجہ سے میں گر جاتا تو لوگ مجھے کھندل کے ڈھکل کے چلے آتے۔ اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے گئے، چہرے کو دیکھ کے پہچان لیا کہ ابو ہریرہ کو بھوک دبا کے لگی ہوئی ہے، کھائے بھی نہیں ہے، 2 دن ہو گیا، 1 دن، جو بھی ہو گیا ہو گیا۔ دروازے میں داخل ہوئے اور بہت دیر تک نہ آواز آئی نہ باہر آئے، صورت یوں کر کے واپس۔ اللہ کے رسول داخل ہو کے ازواج سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کو نہیں ہے تو ابو ہریرہ کیا دیتے؟ واپس ابو ہریرہ بیک ٹو دی پویلین، چبوترے کو، صفہ کے چبوترے کو۔ یہ ہے وہ غربت کی زندگی۔ اور میں ابھی گزشتہ سال اجالے شام میں ایک پروگرام میں وسیم بھائی اور میں ایک ساتھ تھے، مجھے 10-20 منٹ بولنا تھا، ان کا 1-1.5 گھنٹہ تھا۔ انہوں نے ایک عجیب بات کہی، انہوں نے اپنی عمر کا حوالہ دے کے کہا کہ آپ اکثر سنتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دن تک چولہا نہیں سلگا تھا، اور اپنی عمر کا نمبر لے کے بولے کہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ پوری زندگی میں جب سے آنکھ کھولا آج تک کبھی ایک دن میرے گھر میں چولہا نہیں سلگا، تو نہیں معلوم ہے۔ ہر دن سلگنا ہے، ایک دن طے کرے کہ سنت رسول میں ایک دن چولہا نہیں سلگائیں گے۔ ذرا تصور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک روز روزہ رہتے ہیں تو ایک دن چھوڑ دیتے ہیں، رات بھر تلاوتوں میں ہیں، نماز میں کھڑے ہیں، گریہ آزاری کر رہے ہیں، اللہ کے حضور گڑ گڑا رہے ہیں، دن کے اجالوں میں مشقت محنت، سڑکوں پہ معاشرے میں لوگوں تک اسلام پہنچا رہے ہیں، لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں، منافقوں کے طعنے سے نہ جانے کیا کیا۔ کبھی تصور کیا ڈپریشن کے مریضوں کو آج کے دیکھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے وہ پوائنٹس ہیں جہاں ڈپریشن میں آدمی جا سکتا ہے۔ پیدائش سے لے کے انتقال تک دیکھیں گے تو ہر موڑ پہ نظر آئے گا کہ یہ پوائنٹ پہ کوئی کانسنٹریٹ کرے تو گیا ڈپریشن۔ 4 بیٹیاں، 4 میں سے 3 کا انتقال زندگی میں، پیدا ہونے سے پہلے والد کا انتقال، پیدا ہونے کے تھوڑے سالوں کے بعد ماں کا، دادا کا، فلاں کا، کوئی خوشی نظر نہیں آتی۔ اس کے باوجود اس نبی رحمت نے، رحمت العالمین نے انسانیت کو ڈپریشن سے باہر لانے کی بات کہی ہے کہ اگر تم ڈپریشن میں نہیں جانا چاہتے تو اس دن کو ڈھانپ۔ یہ حوصلہ دیتا ہے، یہ بلندیاں دیتا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ نہ دل شکستہ ہو، نہ غمزدہ ہو، نہ غم خار ہو، نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم۔ اللہ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما دیں کہ سیرت کے چند ایک گوشے میں نے کہے ہیں، اور فکر کے لیے آپ کو صرف دعوت فکر یہ دیتا چلوں کہ ہم اپنی اپنی پسند کے مطابق چاہے کسی رائٹر کی سیرت پڑھیں، انگلش، ہندی، تیلگو، کوئی لینگویج میں پڑھیں، لیکن سیرت کو ضرور پڑھیں، اور کم سے کم اس ماہ ربیع الاول کی نسبت سے ایک غیر مسلم برادران وطن کو کم سے کم سیرت کا کوئی ایک کتاب چاہو سے تحفے میں دے، تاکہ اس بہانے کل کہہ سکو کہ اللہ کے رسول میں عرش لگا کے جھنڈے ہلا کے ٹریفک ڈسٹرب کرنے والا نہیں، لیکن ایک غیر مسلم کے گھر جا کے آپ کی سیرت بتانے والوں میں سے ہوں،
یہ اعلان کرنے کا کم سے کم حوصلہ ہو، اس ارادے سے تو کام کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب اللہ سے راضی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔